Assalamu alaikum students. First of all, I want to congratulate you on passing your exams and entering the new class. All of you must have bought your new books, so let's begin reading the first lesson of English book. The title of the lesson is God's World. It is a poem and the title of the poem is God's World. I will read the poem for you. Please listen to the pronunciation very carefully and try to repeat after me. सबसे पहले मैं आपके लिए इस पोएम की रीडिंग करूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको इस पोएम का मीनिंग समझाऊंगी. इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत गौर से सुने और इसको सही तरह पढ़ने की कोशिश करें. एटलीस्ट 2 दफ़ा आपने ये पोएम वीडियो सुनने के बाद खुद पढ़नी है. I am glad I am living this morning because the day is so fair and I feel God's presence so keenly about me everywhere. The heavens declare His glory. The trees seem to speak of His power. And I see His matchless beauty in each small growing flower. The rocks all tell of His wonder. In the hills His strength I see. And the birds are singing His praises in the songs that they sing to me. Oh, I am glad to be living this morning in a world of beauty so rare, where the God of heaven is hovering about me everywhere. So beta, this was the poem. The title of the poem was God's World. Let's begin the reading again, and this time I will translate this poem for you and I will explain the meaning. I am glad I am living this morning. Basically इस poem में poet अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरह उर्दू में आपके लिए हम्द होती है, उसी तरह ये इंग्लिश में एक पोएम है जो अल्लाह की तारीफ के लिए लिखी गई है. The poet is feeling thankful for all the blessings he has. He says, I am glad I am living this morning. मैं खुश हूँ कि मैं इस दिन, आज के दिन यानी आज की सुबह मैं ठीक ठाक बिस्तर से उठा और मैं इस दिन जिंदा हूँ. बिकॉज द डे इज सो फेयर. बेटा, फेयर के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं. यहाँ पर फेयर का मतलब ये है कि ये एक खुशगवार दिन है. फेयर का मतलब इंसाफ भी होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब खुशगवार है. फेयर बिकॉज द डे इज सो फेयर, क्योंकि आज का दिन इतना ज़्यादा खुशगवार है. अगर हमारे पास सेहत है, अगर हमारे घर बार में खैरियत है, बीमारी नहीं है, अगर हमारे पास दिन का गुजारा करने के लिए खाना पीना है, अगर हमारे पास आसपास के रिश्ते हैं, वालिदैन हैं, बहन भाई हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है. And I feel God's presence so keenly about me everywhere. और इस दिन के खुशगवार होने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि गॉड्स प्रेजेंस यानी अल्लाह ताला की मौजूदगी सो कीनली, बहुत शौक से या बहुत गहराई में, बहुत डेप्थ में मैं अल्लाह ताला की मौजूदगी अपने इर्द गिर्द महसूस कर सकता हूँ. द हेवंस डिक्लेयर हिज ग्लोरी. डिक्लेयर होता है ऐलान करना. हेवंस जन्नत. ग्लोरी का मतलब है शान और शौकत. The heavens declare His glory. The trees seem to speak of His power. जन्नत यानी यहाँ पर हेवन का मतलब जन्नत भी है और हेवंस का मतलब बाज दफ़ा आसमानों के लिए भी आता है. ठीक है, तो मतलब सारी दुनिया, हर चीज़ जो है वो अल्लाह की शान और शौकत, अल्लाह की अजमत का ऐलान कर रही है. The trees seem to speak of His power. दरख्त जो कि एक ज़रूरी मखलूक है इस दुनिया में और अल्लाह ताला की बहुत खूबसूरत मखलूक है. दरख्तों के बगैर इंसानों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती, बल्कि नामुमकिन हो जाती. वो भी अल्लाह ताला की
पावर, अल्लाह ताला की ताकत, अल्लाह की कुदरत के बारे में हमें बताते हैं। बेटा यहाँ पर आपके जहन में एक क्वेश्चन आना चाहिए। शुरू से आपको ये रूल बताया गया है कि हमें सेंटेंस के बीच में स्मॉल लेटर्स लिखने होते हैं, लेकिन अगर आप इन दोनों लाइंस में देखें तो हिज कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है। क्या आपको इसकी वजह पता है? अगर आपको पहले से इसकी वजह पता है तो फिर आपने मुझे मैसेज लिख के भेजना है इसी नंबर पर कि आपको ये वजह पता थी। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। जब भी हम अल्लाह ताला के लिए कोई प्रोनाउन यूज करते हैं तो हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गॉड लिखेंगे तो जुमले के बीच में भी अगर हम लिखेंगे तो वो कैपिटल जी से लिखेंगे। जब हम स्मॉल जी से गॉड लिखते हैं तो उसका मतलब होता है देवी देवता, ठीक है, उसका मतलब अल्लाह ताला नहीं होता। इसी तरह जब हम हिज ग्लोरी कह रहे हैं तो हिज यहाँ पर अल्लाह के लिए इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह की शान और शौकत, अल्लाह की अजमत। इसी तरह हिज पावर में भी कैपिटल एच आया है क्योंकि हम अल्लाह की ताकत के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि whenever a capital letter is used inside the sentence, either it is a proper noun, या तो किसी का नाम होगा, या this is used for Allah, ठीक है। And I see his matchless beauty, matchless होता है बेमिसल, जिसकी मिसाल ना मिले। तो अल्लाह की बेमिसाल खूबसूरती इन ईच स्मॉल ग्रोइंग फ्लावर, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े फूल में अल्लाह की खूबसूरती नजर आती है। असल में ये बनाने वाले की खूबसूरती है जो फूलों में नजर आती है। यू कैन सी ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑल अराउंड योर सेल्फ। These days it is spring season, so you can find many flowers, but all these flowers tell us about Allah's matchless beauty, बेमिसाल खूबसूरती। The rocks all tell of his wonder, in the hills his strength I see. जितने भी पत्थर हैं, हत्ता के पत्थर जो कि आमतौर पर बहुत खूबसूरत नहीं समझे जाते और सख्त सी चीज समझे जाते हैं, वो भी हमें अल्लाह ताला के अजायब के बारे में बताते हैं। यहाँ पर लफ्ज वंडर जो है वो नाउन के तौर पे यूज हुआ है, ठीक है, ये आपने क्लियरली समझना है। वंडर का मतलब हैरान होना भी होता है और वो वर्ब होता है, लेकिन यहाँ पर हुआ है हिज वंडर। तो हिज वंडर का मतलब है अल्लाह ताला के बनाए हुए अजायबात, बहुत अजीब चीजें जो अल्लाह ने बनाई हैं। आपने यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के 7 अजायबात के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी बतौर नाउन इस्तेमाल होता है, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इस जुमले में भी वंडर बतौर नाउन इस्तेमाल हुआ है, बतौर वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ। इन द हिल्स हिज स्ट्रेंथ आई सी, और पहाड़ों में मुझे अल्लाह ताला की ताकत नजर आती है, अल्लाह ताला की पावर नजर आती है। एंड द बर्ड्स आर सिंगिंग हिज प्रेजेस इन द सॉन्ग्स दैट दे सिंग टू मी। ना सिर्फ ये कि बड़ी बड़ी यानी पहाड़ और चट्टाने और सख्त चीजें जो अल्लाह की ताकत के बारे में बताती हैं, बल्कि कमजोर सी चिड़िया जो कि खूबसूरत नगमे गा रही है बाग में, वो भी अल्लाह ताला की ही तारीफ कर रही है। यानी छोटी मखलूक से लेकर बड़ी मखलूक तक हर चीज अल्लाह ताला की ही तारीफ कर रही होती है। और पोइट कह रहा है कि इस खूबसूरत दिन में, इस प्लेजेंट वेदर में, जो मैं अपने इर्द गिर्द बर्ड्स की आवाज सुन रहा हूँ, वो मुझे अल्लाह ताला की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं। बच्चों, आपको पता है कि बर्ड्स के सॉन्ग्स को क्या कहते हैं? चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, CHIRPING, चिड़ियों के चहचहाने को कहते हैं चर्पिंग ऑफ बर्ड्स। Oh, I am glad to be living this morning in a world of beauty so rare, where the God of heaven is hovering about me everywhere. और फिर आखिर में, आखिरी स्टैंजा में दोबारा शायर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि स्टैंजा किसको कहते हैं। मैं आपको दोबारा से ये करके बताती हूँ। ये जो 4 लाइन्स होती हैं इनको स्टैंजा कहते हैं। 1, 2, 3 and 4. When 4 lines of poetry they are taken together, it is called a stanza, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम स्टैंजा कहते हैं, ठीक है। उर्दू में हम इसको बंद कहते हैं, ठीक, बंद, 4 मिसरों का एक बंद होता है।
ایک لائن کو ہم اردو میں مصرع کہتے ہیں، اور جب وہ 4 مصرے اکٹھے ہو جائیں تو ان کو بند کہتے ہیں. اسی طرح انگلش میں ایک لائن کو ہم ورس کہتے ہیں، اور جب وہ 4 لائنیں اکٹھی ہو جائیں تو ان کو ہم اسٹینزا کہتے ہیں. تو یہ ایک لائن ورس ہوگی. ٹھیک ہے. اباؤٹ می ایوری ویئر، دس از اے ورس. ورس کے 2 معنی ہیں، آیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور شاعری کی لائن کے لیے بھی. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی کہ جب 4 ورسز اکٹھی ہوتی ہیں تو ان کو ہم ایک اسٹینزا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ کے لیے ہم نے ورڈز میننگز لکھ لیے ہیں. کینلی کا مطلب ہے شوق سے، ٹو شو دا ایکسائٹمنٹ ان سم تھنگ. جب کوئی کام آپ شوق سے کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کینلی. پریزنس کا مطلب ہے موجودگی. پریزز ایکسپریشن آف ورشپ ٹو گاڈ. یہاں پر ویسے تو پریز کا مطلب تعریف ہے، لیکن یہاں پر چونکہ برڈز کے لیے یوز ہوا ہے کہ چڑیاں جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتی ہیں، جسے ہم اردو میں حمد و ثنا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایکسپریشن آف ورشپ ہے، عبادت کا ایک طریقہ ہے. ورشپ کا مطلب ہوتا ہے عبادت. گلیڈ خوش. ہیونز جنت. ڈکلیئر اعلان. گلوری عظمت. میچ لیس بے مثال. راکس چٹانیں. ونڈر is used as a noun and it means عجائب. I repeat again کہ the word wonder is also used as a verb. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر ایک ناؤن کے طور پہ استعمال ہوا ہے. لفظ ونڈر جو ہے وہ فعل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حیران ہونا یا حیران ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. ونڈرنگ. لیکن یہاں پر ناؤن کے طور پہ مطلب استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے عجائب، عجیب چیز. ونڈرز عجیب نمونہ، حیران کن چیز. ہوورنگ کا مطلب ہوتا ہے منڈلانا. یعنی ہوورنگ عام طور پر استعمال ہوتا ہے ہیلی کاپٹر کے لیے. جب ایک ہی جگہ کھڑا ہو کہ ہیلی کاپٹر گھوم رہا ہو. ایروپلین تو ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جب ہیلی کاپٹر ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے اور اوپر ہی گول چکر لگا رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں ہوورنگ. ہوورنگ اوور دا ہیڈ. ٹھیک ہے. منڈلانا، منڈلا رہا ہے. ریئر مینز نایاب. جو چیز مشکل سے ملے اس کو ریئر کہتے ہیں، نایاب کہتے ہیں. بیٹا اگر آپ اپنی بک کے پیج کو دیکھیں تو وہاں پہ اینن لکھا ہوا ہے، ANON. تو عام طور پر جب پوئم ختم ہوتی ہے تو پوئم کے بعد اس کے شاعر کا نام لکھا ہوتا ہے. چونکہ اس پوئم کے شاعر کا نام معلوم نہیں ہے، اور نامعلوم کا مطلب ہوتا ہے گم. انگلش میں اس کو کہتے ہیں انونیمس. ٹھیک ہے. انونیمس کا مطلب ہوتا ہے گمنام، اور انہوں نے اینن اس لیے لکھ دیا ہے کہ اینن از اے شارٹ فارم فار انونیمس. ٹھیک. انونیمس کو چھوٹا کر کے اینن لکھ دیا ہے، which means گمنام. یہ سارے ورڈز میننگز آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. کم از کم 2 یا 3 دفعہ آپ نے اس پوئم کی ریڈنگ کرنی ہے، اور ریڈنگ کی ریکارڈنگ ہمیں بھیجنی ہے. ٹھیک ہے. بے شک آپ صرف آڈیو ریکارڈنگ بھیجیں، لیکن ایک دفعہ اس کی ریڈنگ کر کے ریکارڈنگ اچھے سے بھیجیں. جس لفظ کی پروننسیشن آپ کو نہ آ رہی ہو اس کو دوبارہ سنیں اور اس کی پروننسیشن صحیح کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ورڈز میننگز آپ نے اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. اب بیٹا چلتے ہیں ایکسرسائز کی طرف. سب سے پہلا کوشچن ہے ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ. ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پوئم میں سے کچھ لائنز دی جاتی ہیں اور آپ سے کہا جاتا ہے کہ ان لائنز کا میننگ بتائیں، ان ورسز کا میننگ بتائیں. ٹھیک ہے. تو آپ کو ایکسرسائز میں 4 ورسز دی ہوئی ہیں اور آپ سے پھر سوال کیے گئے ہیں کہ ان کا میننگ بتائیں. ٹھیک. میں نے آپ کے لیے یہ ورسز ہائی لائٹ کر دی ہیں. اگر آپ دیکھیں تو اس پکچر میں بلو کلر کی آؤٹ لائن بنی ہوئی ہے. پہلی ورس ہے I am glad I am living this morning. تو یہ پہلی لائن ہے ہماری پوئم کی، اور اس کے نیچے 2 کوسچن لکھے ہیں. Who is glad؟ تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ the poet of this poem is happy and thankful for God's blessings. ٹھیک ہے. Next question is why is he glad؟ He is glad because he is enjoying a beautiful day, good health and a wonderful weather around him. He can see Allah's creations everywhere. وہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیوں خوش ہے.
تو وہ اس لیے خوش ہے کہ شاعر اس لیے خوش ہے کہ وہ ایک خوبصورت دن دیکھ رہا ہے، وہ اس کو انجوائے کر رہا ہے، اس کی صحت بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے اور اس کو اپنے آس پاس بہت خوبصورت موسم انجوائے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو تو بہت ساری نعمتیں بھی ہوں اور صحت کی نعمت نہ ہو تو سب بیکار ہو جاتی ہیں. تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور چونکہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے اس لیے وہ بہت خوش ہے. تو یہ آپ نے اسی طرح اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. دس از دا فرسٹ لائن آف دا پوئم. ناؤ لیٹس گو ٹو دا سیکنڈ لائن. In the songs that they sing to me. ٹھیک ہے، in the songs that they sing to me. یہ سیکنڈ لائن ہے جو آپ کی ایکسرسائز میں دی ہوئی ہے اور اس کے نیچے بھی 2 کوسچنز ہیں. اب ہم اس کا ان کوسچنز کے آنسرز دیکھتے ہیں. Who sings the songs? تو آپ کو بتا دیا آلریڈی. The birds are singing songs and the poet is enjoying those songs. Birds وہ songs گا رہی ہیں، چہچہا رہی ہیں اور پوئٹ ان songs کو انجوائے کر رہا ہے. What do they sing in the songs? Birds کیا گا رہی ہیں؟ Birds ان songs میں کیا کہہ رہی ہیں؟ The birds are praising the God for his blessings. ٹھیک ہے، تو جو چڑیاں چہچہا رہی ہیں اصل میں وہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کر رہی ہیں. اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو his جو ہے ہم نے کیپٹل لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ اس کا آنسر آپ نے خود سوچنا ہے. اور اگر آپ کو نہیں ملے اس کا آنسر کہ یہاں پر ہم نے his جملے کے بیچ میں کیپٹل کیوں لکھا ہے تو آپ ویڈیو کو شروع سے سنیے گا، آپ کو اس کا آنسر مل جائے گا. لیٹس موو ٹو دا تھرڈ لائن. The heavens declare his glory. جنت اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کا اعلان کرے. اگر آپ دیکھیں تو یہ لائن بھی ہم نے بلو کلر کی آؤٹ لائن کی ہوئی ہے امیج میں. یہ آپ کی 5th لائن ہے اور اس کے نیچے کوسچنز ہیں. Whose glory do the heavens declare? کس کی عظمت کا اعلان کریے؟ جنت کس کی عظمت کا اعلان کریے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ the heavens and in fact everything in this beautiful world declare the glory of its creator. ہر چیز اللہ کی خوبصورتی کا اعلان، نہ صرف جنت بلکہ ہر چیز اپنے کریٹر، اپنے خالق، اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی عظمت کا اعلان کرے. Number 4th line which is the last line of the poem. About me everywhere. تو یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آخر یہ کیوں لائن اس نے about me everywhere، اس کا کیا مطلب ہے؟ What does the phrase about and everywhere means؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہر جگہ کا کیا مطلب ہے؟ This phrase refers to the presence of God everywhere. یہ جو phrase ہے about me everywhere اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہیں. اللہ is with us all the time. اللہ ہم سب کے ساتھ ہیں، ہر وقت ہم سب کے ساتھ ہیں. In English we use the word omnipresent for it. انگلش میں ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں omnipresent. omnipresent کا مطلب ہوتا ہے جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ کے علاوہ کوئی omnipresent نہیں ہو سکتا، کوئی ہر وقت ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتا. یہ صرف اللہ کی صفت ہے کہ اللہ پاک آپ کے ساتھ بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں. دنیا کے کسی علاقے میں چلے جائیں اللہ پاک ہر انسان کے ساتھ موجود ہیں. تو شاعر اس میں تھینکفل فیل کر رہا ہے اور اللہ کی پریزنس پر شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ پاک جو ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں. سو ان انگلش وی یوز دا ورڈ اومنی پریزنٹ. یہ آپ نے دوبارہ 2-3 دفعہ دہرانا ہے لفظ اومنی پریزنٹ. ٹھیک ہے، اومنی پریزنٹ کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ، ہر وقت ہر جگہ موجود، ہر جگہ موجود. ٹھیک ہے بیٹا، آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے ورڈز میننگز اپنی کاپی میں اچھے سے نیٹ کر کے لکھنے ہیں اور یہ جو کوسچن آنسرز یعنی ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آپ کو کروایا ہے اس میں 4 لائنز ہیں. ہر لائن کے نیچے کچھ کوسچنز ہیں. آپ نے ان کوسچنز پہلے لائن لکھنی ہے، پھر اس کے نیچے وہ کوسچن لکھنا ہے اور اس کے بعد جو آپ کو آنسر بتایا گیا ہے وہ بھی آپ نے اپنی کاپی میں اچھا سا لکھنا ہے. اب آپ بڑی کلاس میں آ گئے ہیں اور آپ کو روز کا کام روز کرنا چاہیے تاکہ آپ کا کام بہت زیادہ جمع نہیں ہو. جب جمع ہو جائے گا تو پھر آپ نہیں کر سکیں گے اور آگے ویسے بھی رمضان آنے والا ہے اور پھر آپ کی مصروفیت اور زیادہ بڑھ جائے گی. اپنا ہوم ورک پورا کیجیے گا اور پھر ہمیں اس کی تصویر کھینچ کے بھیجیے گا.